بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب تفہیم الاثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ کو خوش آمدید ہے پروگرام کے اندر۔ بہت عنایت، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر اللہ وافیت سے اللہ ہیں؟ کرم، دعا آپ کی۔ ہماری جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن پہ آثار کا مطالعہ کیا تھا۔ آج بھی ہمارا موضوع عبداللہ بن عباس ہی کے آثار ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اور نشستیں ہم اس پہ کریں گے۔ کفار سے متعلق بعض آیات ہیں جن کا سیاق جو ہے وہ واضح کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور میں انشاءاللہ وہ آثار آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ اس کا پس منظر بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیا وجہ تھی کہ انہیں واضح کرنا پڑا۔ سب سے پہلے میرے سامنے ایک اثر ہے جس میں وہ آیت ہے البقرہ کی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہاں یہ ان الذین کفروا جو ہیں، یہ کون سے کافر مراد ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ تو اس کی توضیح جو ہے انہوں نے کیا فرمائی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ بقرہ میں شروع کی 2-3 آیتوں کے بعد ہی شروع میں بالکل سے ایک گروہ کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اچھا، اسی طرح کا مضمون سورہ یاسین میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے، یہی الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ سارے کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب جو ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ اب باقی دنیا لوگ میں جس سے بھی آپ بات کریں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انکار ہی کرے گا، یا صحیح، اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ سارے کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کچھ خاص لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں بتا رہے ہیں صحیح، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ چاہے ان کو جتنا بھی ڈرائیں۔ ہم، لیکن وہ کون ہیں؟ یہ تفسیری سوال مفسرین کے سامنے ہوتا ہے نا کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا مصداق کون ہے؟ ٹھیک، تو بہت سے مفسرین جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں شان نزول کی کسی روایت کی روشنی میں ٹھیک ہے، صحیح، کہ فلاں 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 لوگ تھے، وہ جب اپنی ہٹ دھرمی کی انتہا کو پہنچ گئے اور ان کا عناد اور ان کی ضد بل واضح ہو گئی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ یا ایک اطلاع دے دی بالکل کہ ٹھیک، ان لوگوں کو انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم قلوب کے مستحق ہو جائے۔ تو اس طرح سے بھی لوگ مفسرین نے واضح کیا۔ عبداللہ بن عباس ایک اور طریقے سے وہ قرآن مجید کے داخل سے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظم سے وہ اچھا، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ بڑا کنونسنگ ہے۔ صحیح، وہ کہہ رہے دیکھو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، سورہ بقرہ ویسے ہی یہود سے مخاطب ہے، بالکل ٹھیک، تو سورت کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایمان رکھنے والے لوگ اللہ کی نظر میں جو خدا خوف ہیں، تو ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہر کتاب پر اور ہر وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو متقی ہونے کا، اللہ سے ڈرنے کا جو علامت ہے یا اس کی ایک بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ آدمی یا کوئی بھی گروہ تعصب میں نہ مبتلا ہو، بالکل ٹھیک، کہ ہم پر جو وحی آئی تھی ہمارے نبیوں پر جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو ہم مانیں گے، اور لیکن کسی دوسرے نبی پہ آئی ہے تو ہم وہ نہیں مانیں گے، یہ تعصب ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، ان کے علماء ہیں، وہ واقف ہیں، اور جن کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں ان کی روح سے بھی وہ پابند ہیں کہ اللہ کا جو بھی نبی آئے اور جو بھی وہ تعلیم اللہ کی طرف سے پیش کرے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہو، تو وہ اس پر ایمان لانے کے پابند ہے، بالکل ٹھیک، تو اصل میں ان الذین کفروا سے اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب کے علماء ہیں
جو پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں کی روح سے یہ پابند ہیں کہ جب اللہ کا آخری نبی آئے تو اس پر بھی ایمان لائیں، یہ اگر انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم اپنے نبیوں پر اتری ہوئی کتابیں تو مانیں گے اور دوسری کوئی نہیں مانیں گے، بالکل تو ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے مجرموں کے بارے میں، ایسے کافروں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کافر جانتے ہوئے حق کا انکار کریں، بالکل صحیح عناداً انکار کریں، صحیح، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان سے ایمان کی توفیق چھین طلب لیتے کریں، ہیں، بالکل ان کے ٹھیک۔ دلوں پہ مہر لگا دیں۔ تو اس طرح انہوں نے نظم میں رکھ کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان الذین کفروا سے یہاں مراد یہود، علماء اہل کتاب، بالکل ٹھیک، اور وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مہر لگا دینے کا قانون ہے وہ ان پر نافذ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ بہت عمدہ انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابسا کو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ ذرا ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے جا کے پوچھو۔ ایک ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور دوسری آیت ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں اس کے بارے میں میرے خیال ہے کہ ان کے ہاں بھی ایک تعارض انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بالحق ہے، اور دوسری طرف کہا کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے گا۔ تو ایک تو تعارض کو واضح فرما دیجئے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال کیا ہے ان دونوں آیتوں کا، اور پھر عبداللہ بن عباس اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ ہاں، ایک لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے ایک تعارض پڑھنے والے کے ذہن میں آتا ہے، یعنی موضوع ہے کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ جی جی، تو ایک جگہ پہ سورہ فرقان میں جو مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جرائم بیان کیے ہیں، اور بھی گناہ بیان کیے، کبیرہ گناہ ہے، صحیح، اور ان کے ساتھ نا توبہ کی گنجائش بیان کی بالکل ٹھیک، صحیح، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ قتل نہیں کرتے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ گناہ کیے ہوں، ان میں سے جو توبہ کر لیں اور پھر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ بالکل ٹھیک، تو وہاں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں میں قتل کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس کے لیے توبہ کی گنجائش بیان کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء میں آپ دیکھیں جہاں قتل خطا اور قتل عمد کی پر بات وعید اور اس کے کچھ قوانین بیان ہوئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جانتے بوجھتے کسی مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا اللہ کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ صحیح، تو یہاں اللہ تعالیٰ قتل مومن کو اس اسلوب میں بیان کر رہے ہیں جس اسلوب میں قرآن مجید میں شرک کا ذکر، جو مشرک ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا، جہنم میں وہ نہیں رہے نکلے گا، گا۔ بالکل تو جس نے ٹھیک، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا بھی یہی ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں اشکال ہے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن عباس نے ان کو یہ سمجھایا، اور اسے عبداللہ ابن عباس کا ایک خاص جو اس آیت کے بارے میں تفہیم ہے قاتل کے بارے میں، وہ بھی ٹھیک ٹھیک سامنے ٹھیک، آتی ہے۔ بالکل صحیح، کہتے ہیں کہ جو سورہ فرقان میں آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے جو ایمان ابھی تک نہیں لائے وہ ان کے لیے بیان کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب دعوت پیش کی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنے کا اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا یہ اجر اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد پہلے کیے ہوئے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ شرک ہو، وہ قتل ہو، زنا ہو، جو بھی ہو، ایمان لانا نبی پر یہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حالت کفر میں یہ سارے گناہ کیے لیکن پھر تائب ہو کر رسول اللہ پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے پیچھے جو قتل بھی کیے ہوئے ہیں وہ بھی معاف ہو وہ گئے، معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا، اور نساء میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایمان لانے والوں کے بارے میں احکام بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لے آیا
اب وہ شریعت سے واقف ہے، بالکل اس نے صحیح۔ قرآن پڑھا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک قتل کتنا بڑا جرم ہے، ہوں تو ایمان لانے کے بعد اگر وہ یہ ارتکاب کرتا ہے ہوں تو اس کے لیے اللہ نے معافی نہیں رکھی، اس کی بالکل سزا صحیح، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس طرح وہ 2 آیتوں کا محل بھی واضح کر رہے ہیں، اور قاتل نفس کے بارے میں یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے خاص، اور اسی طرح وہ بیان کرتے تھے ہوں، کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معافی کا ذکر نہیں کیا۔ نہیں کیا، بالکل صحیح۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، آیت اس روایت کے آخر میں بعض جو دوسرے صحابہ ہیں، ہوں جیسے ان کے شاگرد ہیں مجاہد، ہاں جی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذات اللہ نے وہاں بیان کی ہے لیکن توبہ کی گنجائش ہے، قاتل بھی اگر سچے دل سے توبہ صحیح کر لے صحیح، تو بالکل اللہ صحیح، نے اس کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہوئی، تو وہ بالکل، تھوڑا اپنے استاد سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، جی جی جی، ایسے ہی، بالکل لیکن صحیح۔ ابن عباس نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہوں وہ واضح کیا۔ تو ان آیات کا جو وضاحت انہیں پیش کرنی پڑ رہی ہے یا اشکال پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی آپ ریزن بیان کر سکتے ہیں؟ کیا خوارج کا ہی ایشو چل رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سوال پرومیننٹ ہو گیا ان آیات پہ، یا ایک جنرل کویشچن ہو سکتا ہے یہ؟ اس بیک گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں لوگ مذہبی کچھ جواز بنا کے تو مسلمانوں کے قتل کو، ایک دوسرے کو مارنے کو جائز سمجھ رہے ہیں، اور عام اسباب سے بھی، عام دنیاوی اسباب سے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں جو حساسیت ہے، اسلام نے آ کر جو حساسیت قائم کی تھی صحیح، عرب معاشرت میں، اور حجۃ الوداع میں آپ نے خاص طور پر اس کو نمایاں کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں میں پھر کم ہوتی جا رہی، اور انسان کی جان کی، مسلمان کی جان کی حرمت کے بارے میں جو حساسیت ہونی چاہیے وہ کمزور ہو رہی، کمزور، اس لیے پھر وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بالکل اس ٹھیک، کو نمایاں کر رہے ہیں کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ بالکل صحیح۔ ایک موقع پہ مروان بن حکم نے ایک شخص کو، رافع کو بھیجا ابن عباس کی طرف اور کہا کہ اگر تو وہ ایک آیت ہے، میں آگے تلاوت کر دیتا ہوں، جس میں اس نے کہا کہ اگر تو ہر شخص جو اس نے عمل کیا ہے اس پہ خوش ہے، جو اس نے پایا ہے اس پہ خوش ہے، اور پھر جو اس نے نہیں بھی کیا اس پہ اگر اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ خوش ہے، تو پھر اگر اس بنیاد پہ عذاب ملنا ہے تو پھر تو ہم سب عذاب کا شکار ہو جائیں گے، پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو سیدنا ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت جس کی بیس پہ تم یہ استدلال کر رہے ہو، یہ بالکل بھی اپنے محل سے ہٹا کے تم یہ کر رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ تو شاید اس آیت سے اسے کچھ ابہام یا اشکال پیش آ رہا ہے کہ اس میں گویا ہم سب شامل ہیں۔ یہ سورۃ النساء کے آخر میں آیت ہے صحیح، کہ جو لوگ اپنے کیے ہوئے پہ اتراتے ہیں اور جو کام نہیں کیے ان پر بھی اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، صحیح، صحیح، تو یہ نہ سمجھو کہ لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اچھا، یہ عذاب سے بچ جائیں گے، بچ جائیں گے، ان کو سخت عذاب ملے گا۔ صحیح، تو اب آیت کو آپ بالکل آپ لفظوں میں دیکھیں تو اس کا مطلب ظاہر یہ بن رہا ہے کہ آدمی اگر کسی ایسے کام پہ اپنی تعریف چاہے جو اس نے نہیں کیا، ایسا کریڈٹ چاہے جو ڈیو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایسا جرم ہے یا ایسا گناہ ہے کہ اس آدمی کو عذاب ملے عذاب گا۔ ملے گا۔ تو یہ مروان ابن الحکم، ان کے سامنے یہ سوال ہے یا ان کے اپنے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اور وہ پھر اس کو سمجھنے کے لیے عبداللہ بن عباس کے پاس استفسار بھیج رہے ہیں۔ مجھے ایسا ٹھیک، لگتا ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے وہ، کیونکہ اچھا، مروان خود ایک صاحب علم آدمی، صاحب علم آدمی ہے، وہ فقیہ اچھا، ٹھیک ٹھیک، فقہا میں سمجھے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، تو بالکل شاید کسی نے ان سے سوال رکھا ہوگا سامنے، تو اس کے اطمینان کے لیے وہ بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا عبداللہ بن عباس نے اس کے جواب میں محل واضح کیا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کہ بھئی آیت جو کسی ایک سیاق میں آ رہی ہے نا، وہاں رکھ کے دیکھو کہ کن کی بات ہو رہی ہے اور کس طرح کے عمل کا وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ مقصود نہیں ہے کہ محض اتنی سی بات پر آدمی عذاب کا مستحق ہو کہ کسی ایسے عمل کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے جو اس نے نہیں کیا۔ یہ تو ایک انسانی کمزوری ہے، بالکل ہر صحیح، آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے سوال ٹھیک ہے کہ اگر اتنی سی بات پہ آدمی عذاب کا مستحق ہے تو ہر آدمی عذاب کا مستحق ہے۔ بالکل ٹھیک، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پیچھے پڑھو، تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، ان کے علماء کا، کہ ان کو ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو بات پوچھی جائے کتاب اللہ کے بارے میں وہ بتانی ہے۔ لیکن اہل کتاب کے علماء نے یہ چیزیں چھپائیں، بالکل ٹھیک ہے، ان سے پوچھی گئیں تو انہوں نے صحیح بیان نہیں کی، اور بعض موقعوں پہ کسی واقعے کا حوالہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں بعض موقعوں پر پوچھا گیا اور انہوں نے غلط بیانی کی یا آدھی بات بتائی آدھی نہیں بتائی، اور اس طرح بظاہر انہوں نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم کتاب کے عالم ہیں اور ہم سے پوچھا جائے تو ہم بتاتے ہیں، بالکل صحیح، جبکہ حقیقت میں ذمہ داری وہ پوری نہیں کی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ جو اہل کتاب کے علماء ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کریں، یہ وہ کر تو نہیں رہے، لیکن کتاب اللہ کا عالم ہونے، کتاب اللہ کا حامل ہونے کا کریڈٹ یہ لینا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں یہ کتاب اللہ کا عالم بن کے رہنا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ بالکل صحیح، تو بالکل یہ آیت کا صحیح سیاق ہے، بالکل صحیح، اس میں اس کو سمجھو۔ بالکل صحیح۔ ایک موقع پہ ان سے پوچھا گیا، عبداللہ بن عباس نے بتایا ایک موقع پہ کہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک جگہ پہ آتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ پہ ظالمون بھی آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 آیات ہیں یہ خاص طور پہ یہود میں سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں آئی۔ تو ایک تو یہ ان کی وضاحت، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ کیوں ان کے سامنے سوال ہے، کوئی کیا بات ہے جس کو وہ ان آیات کو خاص کر رہے ہیں یہود کے ساتھ، کیا سچویشن ہے ان کے سامنے عبداللہ بن عباس کے؟ یہ اہم اثر ہے، بہت اہم اثر ہے، اور اس میں اس مضمون کی آیات کے بارے میں جو ایک صحابہ کے ماحول میں ایک ٹینشن تھی، اچھا، اور خوارج اور یہ اس طرح کے گروہ جو ان آیات کے ظاہر سے مسلمانوں کے حکمرانوں کی تکفیر کا ایک بیانیہ نکال رہے تھے، اور اس کے جواب میں صحابہ، تابعین اور دوسرے اہل علم وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان سے نہیں نکلتی تکفیر، یہ اس بحث سے متعلق ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ تو آیات تو سورہ مائدہ میں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں کئی چیزوں کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں، لیکن یہ ان پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح۔ اور کئی موقعوں پر تورات میں ایک واضح حکم ہونے کے باوجود اس سے گریز کے لیے ایک چور راستہ یہ نکالتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نا ہم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس کوئی ایسا حکم ہوا جو ہمارے اس حکم سے ذرا نرم ہے تو وہ لے لیں گے، بالکل ٹھیک، اور نہیں ہوگا تو نہیں لے لیں گے۔ تو یہ یہود کی ایک روش تھی کہ جو شریعت ان کو دی گئی ہے اور جس کا پابند ٹھہرایا گیا ہے اس پر عمل سے گریز کا ایک چور راستہ یہ تلاش کرتے تھے کہ حضور کے پاس آ جائیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور بعض موقعوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زنا کے ایک مقدمے میں آپ نے ان کو انہی کے جال میں پھنسا دیا۔ ہاں بھی ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا ہے تو بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ پس منظر بیان ہوا ہے۔ پھر آگے بیان ہوا ہے کہ تورات ہم نے دی تھی، اس میں اللہ کے احکام ہیں، اور ہم نے ذمہ داری یہ دی تھی ان کے انبیاء اور احبار کو کہ وہ اس پر گواہ بن کے رہیں اور لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دیتے رہیں، بالکل صحیح، اور دنیاوی مفاد کے لیے اس کی آیتوں کو نہ بیچے۔ تو اس سیاق میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے اور اس میں حکم موجود ہوتے ہوئے جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو سیاق کے لحاظ سے یہ حکم، یہ بات یہودی علماء کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اچھا، اب خوارج جو اس سے استدلال کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جرم تو ایک ہی ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ جرم تو ان کا یہی ہے نا کہ اللہ کی کتاب میں حکم موجود ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر جو بھی کوئی فیصلہ کرے، شریعت کے کسی حکم سے کوئی بھی انحراف کرے، تو ان آیتوں کی روح سے وہ کافر، فاسق اور ظالم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں یہ چونکہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے،
بالکل صحیح. تو یہ ان آیتوں کی روح سے انہی کے کافر ہے. کافر ہیں. تو یہ وہ بیانیہ اچھا تھا اچھا اچھا. جس پہ پھر سارے صحابہ اور تابعین وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کئی اسالیب ہیں ان کے پاس کہ بالکل یہاں ان صحیح. آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم لگایا خاص طور پر کافر ہونے کا وہ کس مفہوم ہے. ٹھیک بالکل ہے، صحیح. تو کئی اسالیب ہیں. عبداللہ بن عباس یہ ایک جو جس اسلوب سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کے یہاں کئی جگہ ملتا ہے، جس کو ہمارے اصول تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ آیات کو سبب نزول کے ساتھ خاص کرنا. بالکل ٹھیک. کہ یہ جو بات کہی گئی ہے وہ ایک خاص گروہ کے بارے میں کہی گئی ہے اور انہی سے متعلق ہے. بالکل صحیح. اس سے آگے اس کی تعمیم نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک. تو بظاہر وہ ان آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو نذیر اور یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کے آپس میں کچھ جھگڑے تھے جس میں وہ کتاب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اور طریقوں سے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے بارے میں اللہ نے تبصرہ کیا اور انہی کے بارے میں کہا ہے. تو اس کو مسلمانوں پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. نہ کرو. بہت خوبصورت. تو یہ ایک اسلوب ہے سبب نزول کے ساتھ خاص کر کے آیت کو سمجھانا. صحیح صحیح. لیکن دوسرے اسالیب بھی ہیں. اصل میں اس پورے سارے سلسلہ بیان میں رکھ کے آپ دیکھا جائے تو اصل میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر یا اللہ کے اتارے ہوئے قانون پہ فیصلہ نہ کرنے کی نوعیت بڑی مختلف ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو ضروری نہیں کہ ایک نوعیت کا جو عمل ہے فیصلہ نہ کرنے کا اس کی جتنی سنگینی ہے اس پر جو وعید ہے وہ دوسری نوعیت کے عمل پر بھی ہو. بالکل ٹھیک. تو یہودی علماء کا جو کتاب اللہ پر فیصلہ نہ کرنے کی جو نوعیت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکم ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. نہیں، اس کے پیچھے کتمان کا، اللہ کی شریعت کو چھپانے کا، بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اس پر عمل نہ کرنے کے لیے چور راستے تلاش کرنے کا، اس سے دنیا مالی مفاد حاصل کرنے کا، یہ سارے پہلو شامل ہیں. اس لیے ان کے لیے یہ بڑے سخت لفظ وعید ہے. بالکل ٹھیک. تو مسلمانوں کے حکمران یا کوئی اور بھی حکمران اگر بدعملی کی وجہ سے یا اس طرح کی کسی کمزوری کی وجہ سے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو ان پر یہ وعیدیں اس طرح براہ راست صادق نہیں ہیں. نہیں ہوں گی. بہت تو بنیادی بات صحابہ کے سامنے یہ ہے. صحیح صحیح. لیکن وہ جو سادہ ذہن کے لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے پھر مختلف اسالیب اختیار کرتے ہیں تاکہ ظاہری الفاظ سے اتنا شدت پسندانہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس سے لوگ متاثر نہ ہوں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آج کی نشست بھی بہت عمدہ رہی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار، خاص طور پہ ہم نے کفار سے متعلق آیات ہیں جو ان کے دور میں وہ محسوس کر رہے ہیں یا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں پہ اپلائی کر رہے تھے. عبداللہ بن عباس نے سیاق کے اعتبار سے اور بہت سارے قرائن سے یہ بتایا کہ یہ مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے اور بڑی اہم جہت انہوں نے واضح کی ان آیات کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.